پابندی کا فیصلہ، نون لیگ سیاسی اور انتخابی میدان میں پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیا عمران خان کو مسلسل جیل میں رکھ کر بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ پی ٹی آئی پر پابندی لگانا آسان کیوں نہیں؟ مظہر عباس کا کالم۔ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی عائد کرنے کے فیصلے کے بعد سے وفاقی حکومت مسلسل تنقید کی زد میں ہے۔ حکومت مخالف سیاستدانوں، یہاں تک کہ حکومت کی سب سے بڑی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس فیصلے پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی ہیں۔ شہباز حکومت اور مسلم لیگ نون کو ہر طرف سے سیاسی بحران کے حل کے لیے مذاکرات جیسے سیاسی طریقہ اپنانے کے مشورے دیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں سینئر صحافی مظہر عباس نے اپنے کالم میں مسلم لیگ کی قیادت کو اس فیصلے پر آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کالم کا آغاز کرتے ہی انہوں نے لکھا کہ چلو بس اس کی کمی رہ گئی تھی، اب مسلم لیگ نون نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پر پابندی لگے گی، مگر شاید یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ مظہر عباس نے یہ بھی لکھا کہ اس سے واضح ہے کہ مسلم لیگ نون سیاسی اور انتخابی میدان میں پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ماضی میں 1954 میں کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگائی گئی تھی، پھر خود ذوالفقار علی بھٹو کی وزارت عظمیٰ میں بائیں بازو کی سب سے بڑی جماعت نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی کے منفی نتائج سامنے آئے۔ اب یہ بات حکمرانوں اور سیاستدانوں کو کون سمجھائے کہ پابندی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ کالم نگار نے مسلم لیگ نون کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دلچسپ امر یہ ہے کہ 24/7 تمام تجزیے اور تبصرے وزراء کا موضوع بجٹ، یہاں تک کہ کوڈ نمبر 1 کہیں نہ کہیں بات پلٹ کر وہیں آ کر رک جاتی ہے کہ اس سیاسی حقیقت کو تسلیم کرنے میں ہم اگر سے کام لے رہے ہیں کہ عمران خان ایک ایسی سیاسی جماعت کا بانی ہے جس کو 8 فروری کو تمام تر رکاوٹوں کے باوجود اس ملک کی اکثریت نے ووٹ دیا، لہذا اب آگے بڑھنے کا راستہ اس حقیقت کو تسلیم کر کے آگے بڑھنے میں ہی ہے، نہ کہ اپنے سیاسی مخالفین کو ایک کے بعد دوسرے مقدمے میں گرفتار کرنے میں۔ سپریم کورٹ کے 13 رکنی فل کورٹ کے فیصلے پر دو رائے ہو سکتی ہیں، مگر خدا را آئین کی بات نہ کریں، کیونکہ جس طرح ہم نے پچھلے سال 1973 کے آئین کی گولڈن جوبلی منائی ہے، ایک کے بعد ایک خلاف ورزی کر کے اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن کی تاریخ دیتے ہوئے خود کہا گیا کہ یہ ماورائے آئین ہوگا، کیونکہ آئین کے مطابق تو 30 اگست 2023 کو اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد انتخابات تو 90 دن میں ہونا تھے، مگر جواز یہ پیش کیا گیا کہ پیسے نہیں ہیں۔ نگراں حکومت اپنی آئینی میعاد سے تجاوز کرتی گئی، مگر سب نے چپ سادھ لی تھی۔ مظہر عباس کے مطابق اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ سیاسی و آئینی بحران اس 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے نتیجے میں سنگین ہوا، جب پاکستان تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلہ لے لیا گیا اور پھر یک بعد دیگر ایک کے بعد ایک مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کو سزا ہوئی اور پھر نااہلی۔ یہ سب کچھ انتہائی جلد بازی میں کہا گیا، مگر اس کے باوجود ووٹرز نے ووٹ کو عزت دو کے فلسفے کو عملی جامہ پہنایا، آپ کو اس بات کو تسلیم کرے یا نہیں۔ تاہم موجودہ سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ماضی کے جسٹس بندیال صاحب کی سپریم کورٹ سے زیادہ مشاورت سے چل رہی ہے۔ از خود نوٹس کا اختیار اب فرد واحد کے پاس نہیں، ایک کمیٹی کے پاس ہے۔ اسی طرح موجودہ کیس جس کا تعلق مخصوص نشستوں سے ہے، اس کے لیے فل کورٹ کا تشکیل دینا ایک بہترین فیصلہ تھا۔ اس پورے مقدمے کی کارروائی پر ہر کسی کی اپنی رائے ہے، اور وہ اس لیے بھی ہے کہ اس کی براہ راست کوریج کو پوری قوم نے بھی دیکھا اور پھر فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آیا، جس پر پہلی تنقید یہ سامنے آئی کہ پی ٹی آئی تو اس مقدمے میں پارٹی ہی نہیں تھی، اس کو کیسے فائدہ دیا گیا۔ دوسری تنقید جس کو آئین کی تشریح سے تعبیر کیا جا رہا ہے، وہ دوبارہ حلف دینے یا تصدیق کرنے کے حوالے سے ہے۔ یقینی طور پر سرکاری سطح پر تفصیلی فیصلے کا جائزہ لیا جائے گا، پھر نظر ثانی کی اپیل پر غور ہوگا۔ اگر ان میں قانونی وزن ہوگا تو معاملہ پھر اسی بینچ کے سامنے جائے گا۔ تاہم تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسا کم ہی ہوا ہے کہ نظر ثانی کی اپیل پر فیصلے پر نظر ثانی ہو۔ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر مظہر عباس تجزیہ پیش کرتے ہیں کہ بظاہر حکومت تو نہیں گرنے جا رہی، البتہ مسلم لیگ نون کے لیے آئینی ترامیم کرنا موجودہ صورتحال میں ناممکن سا ہو گیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اسی وجہ سے پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں پی ٹی آئی کے مقابلے میں زیادہ پرانی اور میچور سیاسی جماعتیں ہیں۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے خلاف وہی غلطیاں کر چکی ہیں جو آج وہ پی ٹی آئی کے معاملے میں کر رہی ہیں۔ ٹھنڈے مزاج سے غور کریں کہ دونوں سے کیا بڑی سیاسی غلطیاں ہوئیں جس نے آج سے 2 سال پہلے ایک ڈوبتی کشتی کو اپنے آپ ڈوبنے کے بجائے اس کی کشتی کو سہارا دے دیا اور اپنی ہر کشتی کو ڈبو دیا۔ اگر اس کا اندازہ لگانا ہے تو خود اس اتحاد کے سب سے تجربے کار سیاستدان اور 3 بار کے وزیر اعظم نواز شریف کی سیاسی تنہائی سے لگا لیں، جو شہباز شریف کی پہلی 16 مہینے کی حکومت میں ملک میں نہیں آئے اور واپس آئے تو اندازہ ہوا کہ جس مضبوط جماعت کو وہ چھوڑ کر 3-3.5 سال پہلے لندن چلے گئے تھے، وہ نہ حکومت چلا سکی نہ جماعت کو بچا سکی۔ جو اسٹیج میاں صاحب کے لیے تیار کیا گیا تھا اس پر وہ بیٹھے ہی نہیں اور یوں بھائی شہباز شریف کو دوسری باری مل گئی۔
البتہ مریم نواز کو وزارت اعلیٰ پنجاب مل تو گئی، مگر ایک ایسے ماحول میں جہاں میاں صاحب نے خود یہ کہہ کر وزارت عظمیٰ نہیں لی کہ سادہ اکثریت کے بغیر حکومت چلانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کالم نگار نے حکومت کو مشورہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ دیکھیں، لاڈلا اور پروجیکٹ کی باتیں ان کی زبان سے اچھی لگتی ہیں جو کبھی لاڈلے اور پروجیکٹ کا حصہ نہیں رہے ہوں۔ یہی وہ عمرانوفوبیا ہے جس میں مبتلا رہ کر وہ فائدہ اسی کو پہنچا رہے ہیں۔ عمران کی مقبولیت کا راز مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہے۔ عمران کے گرد گراف کو سہارا تو عدم اعتماد کی تحریک کے بعد ملا ہے، اب اس کو فائدہ بجلی، پیٹرول، گیس اور تنخواہ دار طبقے پر مزید ٹیکس کا بوجھ ڈالنے کی صورت میں مل رہا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کا سیاسی مقابلہ کریں، اس کو مسلسل جیل میں رکھ کر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری ملک میں تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ کریں، ان کے مقدمات 3 مہینے میں نمٹانے کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے درخواست کریں۔ خاص طور پر خواتین سیاسی کارکنوں کی رہائی کے حوالے سے نرم رویے کی ضرورت ہے۔ بات شاید آئیڈیل لگے، مگر 2008 میں جب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے ججز کی رہائی اور طلبہ یونین پر سے پابندی کے خاتمے کا اعلان کیا تو جو لوگ اس روز پارلیمنٹ میں تھے انہیں یاد ہوگا یہ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ ایسا ہی کچھ 1988 میں سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید نے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا اعلان کر کے کیا تھا۔